اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. مادی اعتبار سے فخر بھی مت کیا کرو. مادی اعتبار سے فخر کیا ہوتا ہے؟ میری صحت ایسی ہے, میں خوبصورت اتنا, میں جوان آدمی. عمریں چھپائی جاتی ہیں نا, اب تو مرد بھی عمر چھپا رہے ہیں. پہلے خواتین کا مشہور تھا کہ 18 سال کے بعد بڑھنا بند. 18 سال کے بعد ہمارے دور کی رشتہ دار خاتون تھی, ان کا انتقال ہو گیا اسی چکر میں. ڈاکٹر ایج پوچھ رہا ہے کتنی ایج ہے, 35 بتا دی, حالانکہ وہ بھی بڑی مشکل سے نکلا ان کے منہ سے. اس نے اسی حساب سے ٹریٹمنٹ کیا. ڈاکٹر ان کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہے 35 سال کے حساب سے, انا للہ ہو گیا ان کا. ابے ڈاکٹر کو تو صحیح بتا دو. میں نے کہا پھر بھی یہ جنت میں شاید اس بیس پہ چلی جائیں کہ 18 کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو 35 تک پہنچا دیا تھا, ورنہ 18 کے بعد کہاں عمر بڑھتی نہیں. 18 کے بعد انہوں نے کہاں تک پہنچایا اپنے آپ کو؟ 35. شاید اللہ ان کی بخشش اس وجہ سے کر دے کہ اتنا جھوٹ نہیں بولا جتنا عام طور پہ بولا جاتا ہے. تو مادی اعتبار سے فخر کرنا, میں یوں, میں ایسی صحت, میرا پیسہ, میری گاڑی, میرا بنگلہ. او بھائی یہ ککھ بھی ایک گاڑیاں جو تم کھلونے لے کے گھوم رہے ہو نا اس کائنات کی, میں ان کی کوئی ویلیو کچھ بھی نہیں ہے. اتنے مضبوط کائنات اللہ نے بنائی ہے, اتنی بڑی بنائی ہے کہ اس کی یہ تو ایک ذرا سی ہوا تیز ہو گئی نا تو یہ کھلونوں کی طرح اڑنا شروع ہو جائیں گی یہ چیزیں. ذرا سی زمین کروٹ لے, جیسے سوتا ہوا آدمی تھوڑا سا ہلتا ہے نا, تو زمین بھی تھوڑی سی کروٹ لے, یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر جیسی عمارتیں بڑی بڑی دھڑام سے زمین کے اندر, کوئی اوقات نہیں ہے. سمندر زیادہ ہے, خشکی کم ہے. سمندر تھوڑا سا اوپر آ جائے, اس کی مثال ہے جیسے ہم چھوٹا سا گھر میں دیکھتے ہیں نا, پانی جمع ہوا ہوا ہے کہیں اور قریب میں چیونٹیاں گھوم رہی ہوتی ہیں. آپ پانی میں ذرا سی پھونک مارو تو ہمارے لیے تو کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی, تھوڑا سا پانی آگے, لیکن 25-30 چیونٹیوں کو ہلاک کر دیتا ہے وہ. تو ایک فرشتہ ذرا سی پھونک مار دے سمندر میں تو یہ آپ کی تو کوئی ویلیو ہے ہی نہیں, تنکوں کی طرح پانی میں تیر رہے ہوگے. اور دیکھ لو یوٹیوب پہ ایسی بہت ساری ویڈیوز ہیں, ہوا اڑا کے لے جاتی ہے. میرے والد صاحب نے بنگلہ دیش میں دیکھا, بتایا کرتے تھے, طوفان آیا سمندری, پتہ نہیں 74-73 کی بات بتایا کرتے تھے, اور اس ہوا نے جو سمندری جہاز ہے نا اس کو اٹھا کے خشکی پہ پھینکا ہے. ہوا کی پاور کا آپ اندازہ لگاؤ, جہاز کو اٹھا کے. لوگ وہ بتاتے ہیں کہ ایسے تتلیوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے, یہ حالت تھی. کوئی اوقات نہیں ہے, میری گاڑی, میرا بنگلہ, میں 18 گریڈ کا, میں 19 گریڈ کا, میں 20ویں گریڈ کا. تو کیا ہے بھائی, ہے تو وہی نا, 5.5 فٹ کا انسان ہے. تو ایک اتنا سا جرثومہ کورونا کا چلا جائے تو آدمی کو ہلا دیتا ہے. وہ پوری دنیا کو ہلا دیا اس نے, پوری دنیا پاگل ہو گئی ہے. کیا اوقات ہے. تو اللہ نے فرمایا انا خلقناہم مما یعلمون, تم اپنی اس فزیکل فٹنس اور اپنے اس پیسہ اور میری تنخواہ اور میرا کاروبار اور میری قوم اور میں یوں, یہ کوئی اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں. اللہ کی نظر میں اس سافٹ ویئر کی ویلیو ہے جو تمہارے اندر بولتا کیوں نہیں بھائی, کیا ہو گیا, انسٹال ہوا ہوا ہے. وہ ہے علم, سیکھنا. اور وہ علم جس سے سیکھ کے عمل نہ ہو اس کی بھی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو, کیونکہ شیطان بہت پڑھا لکھا ہے. شیطان اتنا پڑھا لکھا ہے کم بخت کہ اس کو پتا ہے کہ کس کو کیسے گمراہ کرنا ہے. اس کو پتا ہے, تبھی تو وہ ہر ایک پر اسی حساب سے وار کرتا ہے نا. عالم پر اس حساب سے وار کرے گا, ایک عام آدمی پر اس کے حساب سے وار کرے گا. تو وہ علم جس پر عمل بھی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع
اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے. سگریٹ کے ہر ڈبے پر لکھا ہوا ہوتا ہے خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے. نالج تو آ گئی نا سگریٹ پینے والے کے پاس. کہتے ہیں دنیا میں واحد پروڈکٹ ہے جو سچ بول کے بیچی جاتی ہے اور تبھی سب سے زیادہ بکتی ہے. بھائی دنیا کی واحد پروڈکٹ ہے نا جس کے ڈبے پہ سچ لکھا ہوا ہوتا ہے. پیپسی پہ لکھا ہوتا ہے خبردار صحت کے لیے نقصان دہ لکھا ہوتا ہے, حالانکہ نقصان دہ تو وہ بھی ہے, میٹھا ہے نا بہت اس میں. ارے اتنی چینی جب پیو گے تو کہاں جاؤ گے. یا تو اتنی چینی پینے کے بعد پھر اتنا چلو بھی. پتہ نہیں کتنے چمچ ڈالے جاتے ہیں ایک کولڈ ڈرنک کی ایک بوتل میں چینی کے. اتنی چینی جب پیو گے تو یا تو بھاگو, اسے یوٹیلائز کرو, نہیں کرو گے. کہیں لکھا ہوتا ہے بوتلوں پہ یہ جو کولڈ ڈرنک ہے کہ جس نے یہ پیا ہے تو براہ مہربانی آدھے گھنٹے کم از کم وہ واک لازمی کریں, پھر یہ جزو بدن بنے گی. لکھا ہوتا ہے خبردار پوستیوں کے لیے صحت کے لیے نقصان دہ ہے یہ. ارے یہ لکھا ہونا چاہیے نا بوتلوں کے اوپر خبردار پوستیوں کے لیے بوتل پینا, بولے نا مضر صحت ہے نا. جیسے سگریٹ کے ڈبے پر لکھا ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے, تو یا کم از کم یہ تو ہو کہ سست لوگوں کے لیے کولڈ ڈرنک پینا مضر صحت. لکھا ہوتا ہے؟ نہیں لکھا ہوتا. لکھیں گے تو پھر ہو سکتا ہے وہ ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ نہ بکے. واحد ایک سگریٹ ایسی چیز ہے, چائے جھوٹ بول کے بیچی جاتی ہے. یہ خوب ذہن, میں نے چائے پر بہت تحقیق کی ہے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے جن کی ریسرچ ہے. یاد رکھو ہر ڈاکٹر کی ہر چیز میں ریسرچ نہیں ہوتی. بعض دفعہ ڈاکٹر بھی جان چھڑا رہے ہوتے ہیں, ان سے پوچھو نا یہ چیزیں, کہہ رہے ہیں یار میں نے تو مجھے نہیں پتا اس میں. جو اچھا ڈاکٹر ہوگا وہ کہے گا میری ریسرچ نہیں ہے. لیکن جنہوں نے باقاعدہ پراپر ریسرچ کی ہے نا, تو چائے صحت کے لیے فائدہ مند بالکل بھی نہیں ہے, بالکل بھی. اس میں کہتے ہیں دماغ تیز ہوتا ہے, بکواس ہے بالکل, کوئی دماغ تیز نہیں ہوتا اس سے. اور کینسر ختم ہوتا ہے, کینسر کے خلاف سب فضول قسم کی, اس کو بکواس کا لفظ بھی اس کے لیے ہلکا ہے. بس چھٹا ہے مزہ کاکڑ دنہ ہو جاتا ہے پی کے, ویسے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. حقیقت ہے, ٹھیک ہے نا, بس یہ ہوتا ہے. اور یہ وقتی ہوتا ہے, یہ بھی کوئی یہ نہیں کہ اندر سے باڈی کو ایک طاقت مل رہی ہے آپ کے, اور انرجی مل رہی ہے. تو بس وہ ہے کہ جیسے سٹا لگاؤ تو سٹا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے. چرس پیو ایک دم فٹ فاٹ ہو جائے گا. اب چرس کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیں تو غلط ہے. نشہ ہے نشہ, ہاں یہ بہت ہلکا نشہ ہے یہ کہہ سکتے ہیں آپ. چرس, ہیروئن تو بہت ہی خطرناک چیز ہے, ہیروئن تو بہت ہی زیادہ, چرس اس سے کم. چائے بہت معمولی سا نشہ ہے, لیکن ہے بہرحال نشہ ہی ہے. یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. میں بھی پیتا ہوں, چھوڑ دی تھی 1 سال, پھر لوگوں نے پلا کے جہاں جا رہے ہیں چائے. ابے بھائی منع کرو تو لسی اٹھا کے لے آتے ہیں. اب لسی کون پیے گا اللہ کے بندو. تو مجبوراً پھر وہ ہے کہ چلو وہ ہلکی چیز ہے. تو ہم نے جو چائے دوبارہ ارادہ ہے انشاءاللہ دوبارہ چھوڑوں گا میں اس کو, پینے کی چیز نہیں ہے. اور پھر اب یہ اس کا حل سوچنا چاہیے نا. اصل میں جب تک کسی چیز کا حل نہیں سوچو کہ اس کے نقصانات کیا ہوں گے تو اس کی تلافی, تو پھر وہ بات بنتی نہیں ہے. میں نے گڑبڑ یہ کی کہ میں نے ایک دم چھوڑ دی. 40 سال تک چائے پی ہے ہم نے, بچپن سے, پیدا ہوتے ہی پینا شروع کر دی تھی. مائیں تو بچپن دودھ جیسے ہی چھڑاتی ہیں بچے کو فوراً چائے پہ لے آتی ہیں نا, سب گھروں میں ہو رہا ہے. اب خود سوچو 40 سال ایک آدمی نے چائے پیو, دن میں 3 4 کپ ایک دم چھوڑ دینا بڑا مشکل, لیکن ہم نے چھوڑ دی تھی. اور کئی دن تک دماغ کی سیٹنگ آؤٹ رہی ہے, لیکن 1 سال چھوڑ کے پھر وہ 10 دن میں کیفین کا نشہ ختم ہو جاتا ہے, لیکن ایک یادیں وابستہ رہتی ہیں. کیفین کا نشہ ماہرین کہتے ہیں اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے, 10 دن تک رہتا ہے, بہت زیادہ 10 دن آپ پریشان ہو گئے, اس کے بعد فٹ فاٹ ہو جاؤ گے. لیکن وہ رہے گا, ایک ٹھڑک رہے گی. کسی کو چائے پیتا ہوا دیکھ کے دل چاہے گا لے لوں, یہ ٹھڑک باقی رہتی ہے. 3 4 مہینے میں یہ ٹھڑک بھی کیا ہو جاتی ہے, ختم. اور 1 سال میں تو بالکل ختم ہو گئی تھی, بڑا مجاہدہ کیا. لیکن وہی ہے, یہ میں آپ کو جلدی بتا دوں تاکہ جو چھوڑنا چاہتے ہیں نا تو وہ اس پر عمل کریں, یہ چھوڑیں, اس کا نقصان ہے آپ کو. میں نے چائے جب چھوڑی تھی تو مجھے ایک سب سے بڑا فائدہ ہوا تھا, مزاج میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی. جو تھوڑا بہت جذباتی پن تھا وہ کیا ہو گیا. ابھی تو ٹھنڈے مزاج کی ضرورت ہے, اور جس کے 3 4 گھر ہوں اس کو تو بہت ٹھنڈے رہنے کی ضرورت ہے نا. وہ تو ورنہ وہ ادھر جائے گا, ادھر پھڈا, ادھر جائے گا, ادھر پاگل ہو جائے گا. تو چائے چھوڑنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا تھا کہ دماغ کو سکون ملا ہے, کیونکہ نشہ ہے نا, نشے سے وقتی فائدہ ہوتا ہے, ورنہ انسان ڈپریشن میں جاتا ہے.
تو بہت دماغ میں ایک یعنی بہت سی باتوں پہ پہلے غصہ آتا تھا, وہ غصہ آنا ختم. اب ٹھنڈے دماغ سے آدمی فیصلہ کرتا ہے, میدا صحیح ہو جاتا ہے. چائے پیٹ کا بیڑا غرق کرتی ہے, میدا پہ بہت اچھا اثر پڑا تھا. یہ 2 فائدے تو فوراً ہوئے تھے. خیر, تو میں جلدی سے وہ بتا دوں, پھر بیان کی طرف آتا ہوں. اب یہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی ملنے آ رہا ہے, کسی سے ملنے جاؤ تو وہ کیا پیش کرے گا؟ چائے. اب میں نہیں پیتا تھا, میں نے کہا نہیں پینا, تو اس کو ایک الگ ٹینشن کہ اب ان کے لیے کیا بناؤ. او بھائی کچھ بھی نہیں بناؤ, آؤ بیٹھو گپ شپ لگاؤ. یہ ضروری ہے کہ جب بھی کوئی آئے تو ٹھوسنا ہی ہے اس کے منہ میں لازمی؟ یہ کون سا کلچر ہے بھائی؟ کھانے کا وقت ہے تو چلو کھانا کھلا دو, نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے بیٹھو آرام سے. ہمارے کلچر بن چکا ہے کہ ہر وقت جگالی کی طرح منہ چلنا چاہیے. بکریاں جگالی کر رہی ہوتی ہیں نا, یا تو کھا رہی ہوں گی یا اس کھائے ہوئے کو ہضم کر رہی ہوگی. کبھی گائے بکری کو دیکھا تمیز سے بیٹھے ہوئے؟ بکری تو میں نے دیکھی ہے, بکری کو جیسے ہی کھڑا کرو گے بس منہ مارنا شروع کرے گی, کھاتی رہے گی, یہ کھائے گی. چلو اب رات کو آرام سے بیٹھ کے سو جاؤ, نہ اب منہ گھمانا شروع کرے گی, جگالی. تو آج بھی انسان کا یہی حال ہے, ہر وقت اس کو کیا چاہیے؟ زبان کا ذائقہ. تبھی تو چائے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے, روزہ نہیں رکھ سکتا آدمی. یہ بڑا نقصان ہے. جو لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں, چائے, نسوار, پان گٹکا, روزہ بہت ٹف ہوتا ہے ان پہ. روزہ رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ ان کو پھر وہ مخصوص ٹائم پہ چائے چاہیے, نہیں چاہیے تو روزہ کھلتا ہے. تو چائے چھوڑنے کا بڑا فائدہ یہ ہوا تھا مجھے کہ روزے دڑا دڑ بڑے آسان ہو گئے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھو جو نسوار کا نشہ چائے سے بھی زیادہ سخت ہے, ان کے لیے رمضان کا روزہ بڑا ٹف ہوتا ہے. روزہ کھولتے ہی 2 پکوڑے کھائیں گے, فوراً نسوار, پھر ایک دم اب پتہ چلے گا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. تو کیوں اپنے آپ کو کسی چیز کا محتاج بناتے ہو بھائی؟ اپنے آپ کو کیوں آدمی کسی چیز کا محتاج بنا دے کہ وہ نہ ملے تو تکلیف ہو؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے. خیر, تو اب جہاں بھی جا رہے ہیں چائے, منع کریں تو بھئی کچھ تو کھلانا ہے. مفتی صاحب آئے ہیں, یہ بیان میں ذکر کر دیں گے کچھ نہیں کھلایا انہوں نے, تو وہ لسی لے کر آ رہا ہے, اتنا بڑا گلاس لسی کا. ابے بھائی اس کو کون ہضم کرے گا؟ پھر وہ کوئی جو ہے وہ کوئی کافی لے کر آ رہا ہے, وہ تو چائے سے بھی زیادہ خطرناک ہے کافی, وہ تو اس میں تو زیادہ کیفین ہوتی ہے. تو پھر ہم نے کہا یار وہی ٹھیک تھا. ٹھیک ہے, کیا تھا؟ اب کبھی ہم کہہ رہے ہیں ادرک کا قہوہ بنا دو, تو وہ ادرک گھر والوں کو مل نہیں رہا, بنایا تو اتنا ادرک ڈال دیا کہ وہ تو آنتوں کو گلا دے گا بھائی یہ ادرک, کیونکہ عادت نہیں ہے لوگوں کو کہ اتنا ڈالنا ہے اس میں. تو اب بہت پھر وہ دوبارہ ہی ہو گیا حساب کتاب. پھر آپ کو پتہ ہے جب ایک دفعہ دوبارہ شروع ہو پھر چھوڑنا بڑا مشکل ہے. چھوڑوں گا انشاءاللہ, یہ اس کا باپ بھی چھوڑے گا. یہ چائے پینے کی چیز نہیں ہے. تو اب چھوڑنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا آلٹرنیٹ یہ تلاش کریں کہ اب لوگوں سے تو ملاقات تو ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ تو وہ کھلائیں گے ہی, تو اپنے کھانے کی چیز اپنے ساتھ لے کے جائیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو میں سوچ رہا ہوں کسی حکیم سے رابطہ کر کے دار چینی, لونگ, ادرک, یہ 3 چیزوں کا قہوہ بڑا خاندانی ہوتا ہے. اس سے آپ یہ چائے کا بہترین آلٹرنیٹ ہے. اس سے باڈی فریش بھی ہوتی ہے, کولیسٹرول لیول بھی کم ہوتا ہے, اور طبیعت بھی فٹ فاٹ, دماغ بھی واقعی سچی مچی کا تیز ہوتا ہے. دار چینی, ادرک, لونگ, اس میں کلونجی بھی ہو, یہ سب چیزیں یہ تو صدیوں سے انسان استعمال کرتا آیا نا. تو اس کا ایک میں سوچ رہا ہوں پاؤڈر بنا کے رکھ لوں. کسی حکیم صاحب, قبلہ حکیم صاحب سے بولوں بھائی کوئی مناسب سا کیا بنا کے دو, دار چینی, ادرک, لہسن, سونٹھ کہتے ہیں ادرک کو, جو سوکھا ہوا ادرک, اس کا ایک تھوڑا سا پاؤڈر بنا دو یا گولیاں بنا دو. اب کسی بھی گھر میں گئے ایک ڈبی سے ایک گولی نکال کے دی, ابے پانی میں ابال کے اس کو ڈال دے, یہ بنا کے لے. یہ ہماری پتی ہے, یہ کیا ہے ہماری. آپ نے چائے اگر پلانی ہی ہے تو یہ لیں اور اسے پانی میں بوائل کر کے لے آئیں. ہم اپنی پتی اپنے ساتھ, جیسے شوگر کے مریض اپنی شوگر اپنے ساتھ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں نا, اور یہ دودھ پتی بھی ہے, اس کو دودھ میں ڈال کے پی لو تو دودھ پتی کا مزہ آئے گا, اور اس سے آپ کو فریشنس وہی حاصل ہوگی جو کس سے ہوتی ہے, چائے سے, اس سے بھی زیادہ, اور وہ واقعی ہوگی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, لیکن اپنی ذمہ داری پہ کرنا ہے آپ نے یہ. تو یہ میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ کر کے پھر دوبارہ سے چھوڑیں گے انشاءاللہ. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو میرے بھائی, اللہ نے انسان کو کیا صلاحیت دی ہے سیکھنے کی, تو یہ ہے اصل. اب سیکھنے میں سب سے پہلے علم جو ہے نا اس کے مختلف درجات ہیں. اللہ کرے میں 10 منٹ میں اپنی بات جلدی سے صحیح طرح سے مکمل کر لوں.
سیکھنے کے درجات مختلف ہیں کہ سیکھ کیا رہا ہے. دیکھو ایک آدمی ڈاکٹر بن رہا ہے, میڈیکل سائنس کا علم سیکھ رہا ہے, یہ بھی سیکھنا ہے, کیا خیال ہے؟ اور ایک آدمی مٹی کے برتن بنانا سیکھ رہا ہے, مٹی کے برتن بنانا سیکھ رہا ہے, یہ بھی سیکھنا ہے نا. لیکن فضیلت کس کی ہے؟ معاشرے میں عزت کس کو زیادہ ملے گی؟ بول لو کیا ہو گیا؟ ڈاکٹر کو. یار یہ زیادہ مٹی کا برتن ٹھیک ہے, لیکن وہ نہ ملے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے, یہ تو فیکٹریوں میں ویسے ہی اتنا کچھ بن رہا ہے, اور وہ بھی سیکھنا پڑتا ہے. میں اور آپ مٹی کے برتن نہیں بنا سکتے, لیکن میڈیکل سائنس کی فضیلت بولو زیادہ ہے, کیونکہ بھائی یہ ایسا علم ہے جس سے انسان کو حیات اور زندگی ملتی ہے. تبھی لوگ ڈاکٹروں کی عزت ایک کمار سے زیادہ کرتے ہیں, کمار جو مٹی کے گھروندے بناتے ہیں, اور پیسہ بھی ان کو زیادہ ملتا ہے ڈاکٹروں کو. تو یاد رکھیں انسان کی فضیلت سیکھنے میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا سیکھنا فضیلت نہیں ہے, بلکہ وہ اور آپ چرس بنانے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں. بولو نا یار, یہ بھی تو سیکھنا ہی ہے نا. تو اس سیکھنے کی وجہ سے انسان کو فضیلت ملے گی؟ نہیں ملے گی نا. یہی ہے جیسے لیپ ٹاپ میں آپ نے ایک سافٹ ویئر ڈال دیا, اور وہ سافٹ ویئر کیا کر رہا ہے کہ وہ بہترین جوا کھیلنے کا ایک ذریعہ ہے. وہ ایسے بھی تو پروگرام ڈلتے ہیں نا, اس میں بیٹھ کے آپ پب جی کھیلو, آپ جوا کھیلو. تو سیکھنا جو جس کی بیس پر انسان کو فضیلت ہے وہ مطلق علم نہیں ہے, بلکہ مفید علم جس کا انسان کو فائدہ ہو. اور اس میں بھی سب کے درجات ایک جیسے نہیں ہیں, کچھ علوم کی فضیلت دوسرے علوم سے زیادہ ہے. تو یاد رکھیں جس طرح میڈیکل سائنس کے ایک ڈاکٹر کو فضیلت کمار پہ زیادہ ہے, بالکل اسی طرح سب سے افضل علم اللہ کی نظر میں وہ علم ہے جس علم سے آپ کو اللہ کا پتہ چلتا ہو, اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہو, اور آپ کو کن چیزوں سے اللہ خوش ہوتا ہے اور کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے یہ پتہ چلتا ہو. اس علم کی آج دنیا کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے, اور اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو اس علم کی ہے, کیونکہ یہ آپ کو آپ کا مقصد حیات بتاتی ہے. اور یہ علم یونیورسٹیوں میں بولو نہیں پڑھایا جا رہا, یہ صرف مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے. یہ کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ صرف مدرسوں میں. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک جلسے سے خطاب کیا. اس خطاب ان کا یہ پھر کتابی شکل میں یہ خطاب موجود ہے. میں نے کہا نا دیکھو خطاب نیچرل وے ہے بات کو ڈیلیور کرنے کا, لیکن اگر کتابی شکل میں نہ ہوتا تو آج ہمیں اس خطاب کا پتہ نہ ہوتا. جس نے تحریر کیا اس نے یہ احسان کیا کہ ہمیشہ کے لیے ایک چیز محفوظ ہو گئی. تو انہوں نے جلسے میں تقریر کے دوران فرمایا کہ دیکھو تم دینی مدرسوں کے ساتھ تعاون چھوڑ دو, ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. دینی مدرسوں کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جن مدرسوں میں علماء تیار ہوتے ہیں نا آپ کو چھوڑ دو. لیکن اس سے ہوگا یہ کہ یہ جو مدرسے جن میں لوگ علماء بن رہے ہیں, عالم بن رہے ہیں, حلال و حرام کا علم سیکھ رہے ہیں, یہ مدرسے کیا ہو جائیں گے؟ بند. جب وسائل نہیں ہوں گے تو بند ہی ہوں گے نا, فرشتے تھوڑی آگے چلائیں گے. اور یہ سب لوگ کاروبار میں اور ملازمتوں میں مشغول ہو جائیں گے. کوئی چاول بیچ رہا ہوگا, کوئی انڈوں کا کاروبار کر رہا ہوگا. مفتی طارق مسعود صاحب ہو سکتا ہے کہیں گولے گنڈے کی دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہوں. صحیح ہے نا بھائی. میں اگر مدرسے میں نہیں پڑھتا تو تو میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہوتا نا, گولے گنڈے کی دکان کھول لیتا, یا ہو سکتا ہے میرا کوئی بہت بڑا بزنس ہوتا, زرداری سے میرے بہت اچھے تعلقات ہوتے. یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں جو ہے وہ کچھ بھی کر رہا ہوتا. آپ کو کیا ہے, میں جو بھی کروں وہ میرا پرسنل معاملہ ہے.
یہ گولے گنڈے تو کم سے کم یہ تو کر ہی رہا ہوتا نا, کچھ بھی نہ ہوتا تو یار ایک ریڑھی لگا کے گولے گنڈے بیچ رہا ہوتا, کچھ تو کر رہا ہوتا, لیکن یہاں ممبر پہ بیٹھ کے بیان نہ کر رہا ہوتا, میں حلال و حرام کی باتیں نہ کر رہا ہوتا. youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.